غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے، غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ تنہا تھے، اکیلے تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو، تمہیں بنانے والا ایک خدا ہے، تم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے۔ جو اسلام کے علاوہ جتنی قوتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ انسانوں کو اسٹیٹ کا، ریاست کا غلام بناتی ہیں، انسانوں کا غلام بناتی ہیں، لیبل آزادی کا لگاتی ہیں۔ دنیا میں خوب سمجھ لو آزاد کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر توجہ رکھنی ہے ذرا میری طرف، اور بچوں تم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ حمزہ؟ کیا بول رہا ہے؟ خضر؟ خضر عرف چھٹانکی، چھٹانکی سے ہے نا اتنا سا۔ تو یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ ہم نے اللہ سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے، اخپل طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دو ہی نظریے ہیں، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ یا تو آزاد ہو، اور آزاد کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ملکی قوانین کا پابند ہے، کوئی خاندان کا پابند ہے۔ آزاد تو ایک لیبل ہے، دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، یہ پیغمبروں کا مشترکہ دعویٰ ہے۔ ہم نے کس کی غلامی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا، بہت سے لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو کلچر سے بھی نکالتے ہو، آپ زنا پہ پابندیاں لگاتے ہو، آپ شراب کو حرام قرار دیتے ہو، آپ توحید کے علم بردار بن جاتے ہو، تو بہت سے لوگوں کی اس سے دکانیں بند ہوتی ہیں، منجن بکنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب بھی حق آتا ہے تو باطل کے راستے میں وہ حق رکاوٹ بنتا ہے۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا، ہم انشاءاللہ آگے پیغمبروں کے واقعات آئیں گے تو پڑھتے رہیں گے قرآن میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ معجزے دکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پابند بنایا وہ اسباب کا پابند بنایا ہے کہ تم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی ہیں۔ خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ باتیں۔ آج دینداروں کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ افراط و تفریط کا شکار ہیں ہم لوگ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہے کرامت۔ دونوں کی جو مشترکہ تعریف ہے نا وہ یہ ہے خوارق عادت۔ مشکل ٹرم ہے، گاڑی ٹرم ہے، ابھی سمجھا رہا ہوں، گھبرائیں نہیں۔ خوارق عادت، خارق، خرق کہتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو، خوارق خارق کی جمع۔ عادت کا مطلب جو ایک یوزولی جو کام ہو رہا ہے نا، نارملی جو کام ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر آگ کا کام کیا ہے؟ سب نے بولنا ہے زور سے، جلانا۔ بندہ آگ میں پھینکا، جل ہی نہیں رہا۔ تو جو کام نارملی ہوتا ہے، جو قدرت کے کام ہے کہ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، لیکن اس دفعہ آگ میں پھینکا اور کوئی کیمیکل بھی نہیں لگا ہوا اس میں، تو یہ خارق عادت ہے۔ یہ اللہ کی جو عادت ہے نا اس سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ ہو، کوئی سائنٹیفک لاجک ہو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں بڑے الٹے الٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی لاجک کام کر رہی، کوئی کیمیکل لگا دیا یا کچھ، آگ ہی نہیں ہے، وہ دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہے۔ میں سویڈن میں تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست نے ہمیں گفٹ کی ایک موم بتی۔ وہ موم بتی دیکھنے میں حقیقت میں نہیں ہے، وہ موم بتی ہے، سیل سے چلتی ہے۔ آپ بٹن آن کریں، اوپر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آگ کا شعلہ، اور بالکل گورا جب کوئی چیز بناتا ہے تو بڑی اس میں ایکوریسی بہت ہوتی ہے، ایسا بالکل آگ کا شعلہ جل رہا ہے وہ، اور نیچے موم ہے، نہ حقیقت میں نیچے موم ہے نہ اوپر آگ ہے، وہ جل بالکل
बिल्कुल मोमबत्ती। अब घर में जब मेहमान आते हैं तो शो मारने के लिए हमने वो रखी हुई है, वो मैं बटन ऑन करके यूं कर देता हूं, वो बिल्कुल ऐसे शोला हिल भी रहा है, बुझ भी रहा है, तेज भी हो रहा है, बड़ा। फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं। अब मैं चाहूं ना, मैं बेहतरीन तरीके से रूहानी टोपी ड्रामे का धंधा चला सकता हूं, मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन। तो अब मैं क्या करूं, हाथ और जल नहीं रहा, भाई लोग कहेंगे यार, मैं फिर कहूं भाई यही तो है, असल तो मैं बताना नहीं चाह रहा था आप लोगों को कि मैं क्या हूं, लेकिन आज अल्लाह ने राज खोल दिए, ये कुदरत की तरफ से, हाथ नहीं जल। तो हालांकि भाई वो खारिक़ आदत काम नहीं है, वो क्या है, वो नज़र का धोखा है। असल में वो इतनी स्टाइल से उन्होंने वो बैटरी उसकी लगाई और वो करंट उसमें आ रहा जा रहा है कि वो मोमबत्ती लगती है, हकीकत में नहीं। इसको खारिक़ आदत नहीं कहते, इसको तो जादू कहते हैं, नज़र का धोखा कहते हैं, ठीक है ना, नज़र का धोखा ही है। देखो रमज़ान में ना तमीज़ से आके बैठा करो यहाँ पे, टाइम निकाल के, रमज़ान अल्लाह के लिए खास कर दो, इसलिए जल्दी यूं उठना और करवटें बदलना और भागने की कोशिश न करो, तमीज़ से प्रॉपर वे में बयान सुना करो, बैठ के दिलचस्पी के साथ सुना करो, और इस नीयत से कि हमने यू टर्न लेना है रमजान में, पूरी जिंदगी क्या करनी है, बिल्कुल बदल जानी है, तो बहुत हो गया, वरना मर जाओगे थोड़े दिनों में। अभी मरने के टाइम 2-4 साल, 8, 10, 15, 20, और को जो गुर्बत महंगाई है उसके हिसाब से मेरा ख्याल है ज्यादा टाइम हमारा कब्रिस्तान जाने में बाकी बचा नहीं है। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा हूं ना, सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो गई है, इतनी गंदगी कराची में, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब। अब मैं ज्यादा नहीं जाता इस तरफ। तो अब मसला ये, अच्छा जो इनको मरना चाहिए था वो माशाल्लाह जिंदा बैठे हुए हैं, तारिक भाई को देख लो आप, 15-20 साल से मैं इनको देख रहा हूं, बीमार हैं, और अभी इतलाई इनके साथ के जितने थे निकल लिए, जो सेहतमंद थे, जो इनकी आयादत करने जाते थे, इनको तसल्लियां देते थे, और मैंने फिर पेशगोई की थी, मैंने कहा जब तक पूरा सेक्टर 10 मर नहीं जाता आप इंशाल्लाह जिंदा रहोगे, और अब माशाल्लाह जिंदा है। अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है भाई, और अल्लाह और मजीद लंबी जिंदगी दे इंशाल्लाह। तो अब क्या है, ये अमल कहलाता है खवारिक़ आदत। खवारिक़ आदत ये मोमबत्ती वाला नहीं, हकीकत में आग हो, कोई केमिकल भी ना लगा हुआ हो, फिर भी इंसान ना जले, इस काम को साइंसदान नहीं मानेंगे कभी भी, साइंस इंकार करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कौन कर सकता है? खुदा। क्यों? जो कायनात को पहली मर्तबा पैदा कर सकता है जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना, तो इसका मतलब उसके कलिमाए कुन में इतनी ताकत है कि यफ़अलु मा यशा, वो जो चाहता है कर गुजरता। पहली मर्तबा हर चीज को अपनी कुदरत से पैदा किया, इसका मतलब वो लॉजिक का और सबब का मोहताज नहीं है। ये अल्लाह के बारे में बात हो गई। मखलूक यानी मैं और आप, हम कुछ भी करेंगे ना तो हम सबब के मोहताज हैं। हम अगर प्यास बुझाना चाहते हैं तो हमारे कलमे कुन में वो ताकत नहीं है कि हम कलमे कुन की ताकत से प्यास बोलो बुझा दे। हमें चलना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते, ऐसे नहीं प्यास बुझेगी हमारी। तो याद रखो, दीनदारों ने यह कर दिया है कि जो अल्लाह के काम है वो अपने जिम्मे रख लिए, जो अपने काम है वो किसके जिम्मे डाल दिए? अल्लाह के। तो पूरी ग़ज़वा तबूक और सूरह अनफाल जो आज हमने पढ़ी है, उससे यही सबक हमें मिलता है कि जो इंसानों के काम हैं वो इंसान करेगा, जो अल्लाह के काम है वो किस पे छोड़े जाएंगे? वो अल्लाह पे। वो आपने नहीं करने हैं, वो अल्लाह की मर्जी जब चाहे करे। अब इसी में ये समझ लो, ये जो मोजज़े और करामत है ना, ये कहते हैं खवारिक़ आदत। आदत से हट के कोई काम हो जाए, तो कभी ये पैगंबर के हाथ पे होता है, कभी ये काम वलीउल्लाह के हाथ पे होता है। औलिया के हाथ पे भी होता है और होता रहेगा क़यामत तक। इसकी कोई दलील नहीं है कि अब करामतों का दरवाज़ा बंद हो गया, नामुमकिन है ये दावा जहालत है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जैसे पैगंबर के हाथ पे मोजज़े होते हैं, ऐसे ही औलिया अल्लाह के हाथ पे करामतें ज़ाहिर होती हैं। कोई जाहिल आदमी करामत का इनकार करे, वो जाहिल है एक नंबर का। इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ऐन तौहीद है।
توحید اس لیے ہے کہ کرامت کا ولی اللہ کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے، لیکن جاری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ولی کی قدرت تھوڑی ہے. کرامت جب شرک ہوگی، جب ہم کہیں یہ ولی کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی طاقت اور قدرت ہے، اپنی تھوڑی ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں. تو قرآن میں تذکرہ اسے کیوں مان لیتے؟ کیا شرک قرآن کے کہنے سے مان لو گے؟ ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کرتا. قرآن سے اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یقینی چیز ہے. تو کوئی بھی یقینی دلیل ہمارے پاس ہوگی، ہم کرامت کے واقعے کو درست مان لیں گے، بشرطے کہ دلیل کیا ہو؟ یقینی. اب شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی صادق نیک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے، مستند آدمی خبر دیتا ہے، تو اس خبر کو آپ کو درست ماننا پڑے گا. اگر کسی ولی کی کرامت کی خبر آپ تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے، چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو، ذریعہ مستند ہو، پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. پھر یہ کہنا یہ منجن اور یہ دکانیں اور یہ بزرگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، جہالت کی علامت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے اکابر کو، ہمارے بھی اکابر گزرے ہیں، بہت سارے علماء میں بہت سارے گزرے ہیں جن کی عجیب عجیب، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی عجیب کرامتیں ہیں کچھ، لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو شریعت کو فالو کرو، لیکن انکار کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں میں، تو یہ جہالت کی علامت. ہاں مستند ذریعہ اگر نہ ہو تو اس فیلڈ میں پھینکو بھی بہت بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں جو کرامتوں کے منجن بکتے ہیں باقاعدہ. تو وہ جاہل لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. مستند ذریعہ سے ہوگا تو مانا جائے گا، مستند ذریعہ نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا. جیسے میں بار بار بتاتا ہوں، شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے ایک بار نہیں کئی بار سونگھی ہے. اب آپ کہو کہ میں نہیں مانتا، یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. بہت سے ہمارے بزرگ شہید ہوئے، ان کے خون میں خوشبو تھی، تو کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. تو بھائی آپ جہالت، آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر آپ میرا جھوٹا ہونا ثابت کر دو پھر تو ٹھیک ہے، جب ثابت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی ہے. یا تو آپ کو کرامت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تو ٹھیک ہے.